سورہ فاتحہ کی یہ آیت اس سے پہلے جو درس ہوا اس میں تلاوت کی گئی تھی، اور اس آیت کے پہلے لفظ مالک سے متعلق گفتگو ہوئی تھی کہ پوری کی پوری کائنات میں حقیقی مالک اللہ ہے اور حقیقی ملکیت اللہ کی ہے۔ باقی جتنی بھی مخلوق ہے اور خاص کر انسان ہیں، ان کو زندگی میں جو چیزیں بھی ملتی ہیں ان چیزوں کے یہ حقیقی مالک نہیں، یہ عارضی مالک ہیں۔ یہ چیزیں بطور امانت ان کو ملتی ہیں، بطور ادھار ان کو ملتی ہیں، بطور قرض ان کو ملتی ہیں، بطور نعمت ان کو ملتی ہیں، اور قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو ہماری زندگی بھی ادھار ہے، قرض ہے، نعمت ہے، اور زندگی کے ساتھ جتنی چیزیں ہمیں اس سے پہلے ملی ہیں جو آج موجود ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیں گے، وہ ساری کی ساری بطور امانت ہیں، بطور قرض ہیں، بطور ادھار ہیں، اور ایک نہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ چیزیں ہم سے واپس لی جا چکی ہوتی ہیں، لی جاتی ہیں، آہستہ آہستہ کرتے کرتے ساری چیزیں واپس ہو جاتی ہیں۔ تو اس پر گفتگو ہوئی تھی کہ حقیقی مالک اللہ ہے۔ آج اس کے دوسرے لفظ کو دیکھ لیتے ہیں، مالک یوم الدین۔ پہلا لفظ مالک عربی کا لفظ ہے، اردو میں ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، اکثر استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا لفظ یوم ہے، عربی کا لفظ ہے لیکن ہم اردو کے اندر عام استعمال کرتے ہیں۔ وہ اس کا ترجمہ اور معنی جاننے میں کوئی زیادہ دشواری نہیں، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بلکہ اسکول کے بچے بھی جب چھٹی کی درخواست لکھتے ہیں، رخصت کی درخواست لکھتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ جملہ لکھتے ہیں، مجھے 1 یوم کی رخصت چاہیے، مجھے 1 یوم کی رخصت چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کتنا آسان لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے لیکن اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یوم کا لفظ 475 مرتبہ 475 مرتبہ قرآن حکیم میں یوم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے، تذکرہ کیا ہے، اس لفظ کو بار بار دہرایا ہے۔ لیکن یہاں جس یوم کو آج ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ یوم، یہ دن دوسرے دنوں سے بالکل مختلف ہے اور بالکل الگ ہے، اور کوئی بھی دنیا کا دن اس دن کی طرح نہیں ہے۔ یہ دن ایسا ہے جو دن اتنا لمبا دن ہے کہ جس کی لمبائی، جس کی طوالت کو قرآن حکیم نے فرمایا کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اللہ فرمایا اس دن کی لمبائی، اس دن کی طوالت، اس کی مقدار تم یوں سمجھ لو کہ تمہارے دنیا کے 50,000 سال مل جائیں تو کہیں جا کر یہ ایک دن بنتا ہے۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن یہ محشر کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام سمیت ان کی تمام اولاد اللہ کی عدالت میں اللہ کے حضور پیش ہوگی۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر تمام کے تمام انسانوں کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اس یوم الدین،
بدلے کا دن، جزا کا دن، جزا سزا کا دن، ساری کی ساری انسانیت کے فیصلے اس دن کے اندر ہوں گے۔ اعمال نامہ اسی دن ملے گا، اور ہر چھوٹا بڑا انسان اپنے عمل کو دیکھے گا بھی، پڑھے گا بھی، سمجھے گا بھی، اور سمجھنے کے بعد یہ یقین بھی آ جائے گا کہ میری منزل دائیں کو ہے یا میری منزل بائیں کو ہے، میری منزل ادھر کو ہے یا میری منزل ادھر کو۔ اس لیے اس دن کو اگر یہ کہیں کہ یہ ایک ایسا دن ہوگا جو دردناک دن ہوگا، ہولناک دن ہوگا، ہیبت ناک دن ہوگا، المناک دن ہوگا، اور اس دن ہر انسان سہما ہوا ہوگا، ڈرا ہوا ہوگا۔ اس لیے قرآن حکیم نے سورہ فاتحہ کے اندر اس دن کا تذکرہ کیا کہ جب ایک نمازی کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، تو جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیسا رب مانتا ہوں، کیسا الہ مانتا ہوں، کیسا خالق مالک رازق مانتا ہوں، کیسا معبود مانتا ہوں، کہ ایک نہ ایک دن مجھے اس کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، اس کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ وہ دن ہے کہ جس دن لوگ کھڑے ہوں گے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس دن کی کیفیت اور اس دن کی حالت اور اس دن کا معاملہ پورے کا پورا اگر انسان کے ذہن میں گونج اٹھے، انسان کے دل میں آ جائے، انسان کے دماغ میں سما جائے، تو پھر انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کے بدن کے اندر کپ کپی طاری ہو جائے گی، اس کے بدن کے اندر لرزہ طاری ہو جائے گا، اس کا بدن پسینے سے شرابور ہو جائے گا، بدن سے پسینہ نکلے گا، اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات شروع ہو جائے گی، اس کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات شروع ہو جائے گی۔ اس کو پتہ ہوگا کہ میں کہاں کو جا رہا ہوں، میں کدھر کو جا رہا ہوں، مجھے کس دن کا سامنا کرنا پڑے گا، کس دن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم جب اپنے بڑوں کے واقعات پڑھتے ہیں، صحابہ کے، اہل بیت کے، اولیاء کے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح مسلح کے اوپر آتے تھے کہ تکبیر کہنے کے بعد یا اذان کی تکبیر سننے کے بعد ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، رنگ میں تغیر آ جاتا تھا، تبدل ہو جاتا تھا، بدل جاتا تھا رنگ۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ آج اس اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا، اور ضرور آئے گا، اور یقیناً آئے گا۔ اسی دن کا ہم بار بار تذکرہ کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، مالک یوم الدین۔ ایک دن اس دنیا کی بارگاہ سے آگے جا کے میدان محشر میں اس دن اللہ کی عدالت کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں گے، ایسے کھڑے ہو جائیں گے، ایسے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور پھر ایسا دن کہ جس کی ہولناکی کو اور جس کے خوف کو اور جس کی کیفیت کو اتنے زوردار انداز میں بیان کیا ہے قرآن حکیم میں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورہ انفطار کو دیکھیں، یہ قیامت کا دن بتایا کہ قیامت کا دن یا محشر کا دن، یہ دن بہت سخت دن ہوں گے۔ قیامت کا دن کیسا بتایا؟ فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، تارے جھڑ جائیں گے، تارے بکھر جائیں گے، سمندر ابل جائیں گے، قبریں کھل جائیں گی، جان لے گا اس وقت ہر شخص جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اور جو کچھ وہ چھوڑ کے آیا ہے۔ قیامت کے حادثے کا دن، جس حادثے کا
یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے انسانوں ڈرو اس پروردگار عالم سے، جو پروردگار عالم ایک زلزلہ لائیں گے، وہ شیء عظیم ہوگا، ایسا زلزلہ کہ جس زلزلے کے برپا ہونے کے بعد اس کائنات میں کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، نہ انسان، نہ حیوان، نہ حشرات، نہ جمادات، نہ پرندے، نہ چرندے، نہ درندے، نہ زمین، نہ سمندر، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا ایسا دن ہوگا قیامت کا دن، ایسا دن ہوگا قیامت کا دن۔ پھر ساتھ ہی میدان محشر کے دن کو بعض دفعہ قیامت کے دن سے جوڑا، ایسا لگتا ہے قیامت کے دن آغاز ہوگا اور میدان محشر درمیان میں آ جائے گا۔ جو ہی قیامت ہوگی تو اس دن کا، میدان محشر کے دن کی چونکہ ابتدا ہو چکی ہوگی، اور نہ جانے قیامت برپا ہونے کے بعد کتنی مدت کے بعد یہ دوسرا دن اللہ انسانوں پر لائیں گے، میدان محشر کا دن۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ فیصلے کا دن ہے۔ اور فرمایا سورہ نبا میں لا یملکون منہ خطابا، اس دن کوئی بولنے والا بول نہیں سکے، بات کرنے والا بات نہیں کر سکے گا، گفتگو کرنے والا گفتگو نہیں کر سکے گا۔ اتنی ہمت کہاں سے لائے گا کہ جب عدالت اللہ کی ہو اور پھر عدالت کے اندر لب کشائی کر سکے، کوئی نہیں بول سکے گا۔ لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح، جبرائیل امین جیسا فرشتہ، قوت والا، طاقت والا، ہیبت والا، جثے والا، جسامت والا، اتنا بڑا اور قوی فرشتہ، اس کے بعد یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا صفا، یہ سارے کے سارے فرشتے اور جبرائیل امین ہاتھ جوڑ کر صف بصف، صف بستہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور فرمایا اس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا، اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں چوکنا کیا، پہلے ہمیں باخبر کیا، پہلے ہمیں جھنجھوڑا، پہلے ہمیں جگایا، پہلے ہمیں بتایا، فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو ذرا سوچو تو صحیح، اپنے اس کل کے لیے بڑا سوچتے ہو، اپنے اس مستقبل کے لیے بڑا سوچتے ہو، میرا فیوچر بن جائے، میرا مستقبل بن جائے، میرا کل بہت سوچتے ہو صبح سے شام تک۔ یہ کل جو غیر یقینی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ تم سوئے ہو کل ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ غیر یقینی کل کے لیے اتنی سوچیں، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، دن سے رات تک، رات سے دن تک، اتنی سوچیں ہیں۔ اللہ فرمائے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کل کے لیے سوچ لو، اس کل کے دن کے لیے سوچ لو کہ جو یقینی ہے، غیر یقینی نہیں ہے، آنا ہی آنا، آنا ہی آنا، آنا ہی آنا۔ اور جب آئے گا تو کیا آئے گا؟ اس دن پھر کھانے کا حساب، دانے دانے کا حساب، کھانے کا حساب، دانے دانے کا حساب، پینے کا حساب، قطرے قطرے کا حساب، کمانے کا حساب، پیسے پیسے کا حساب، لینے کا حساب، دینے کا حساب، اٹھنے کا حساب، قدم قدم کا حساب، دیکھنے کا حساب، نظر نظر کا حساب، سونے کا حساب، جاگنے کا حساب، بولنے کا حساب، بات بات کا حساب، بولنے کا حساب، بات بات کا حساب۔ اس لیے سوچ کے بولو، سمجھ کے بولو، سوچ کے بولو، کیا بول رہے ہو، ایک ایک جملے کا حساب، تجارت کا حساب، عمارت کا حساب، وزارت کا حساب، عدالت کا حساب، ایک ایک نعمت کا حساب جب تک انسان نہیں دے گا، اس وقت تک محشر کی زمین اس کے پاؤں کو نہیں چھوڑ سکے گی۔ کھڑا ہے تو کھڑا ہے۔ کیسا مجمع ہوگا، کس طرح کا مجمع ہوگا؟ اس طرح کا مجمع نہ اس دن سے پہلے کبھی اللہ نے برپا کیا، نہ اس دن کے بعد کبھی برپا ہو۔